اور ایسے جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہوتی ان کے بارے میں ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت براء بنت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد حضرت عبید بن فیروز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت براء بنت عازب سے سوال کیا کہ قربانی کے لیے کوئی ایسے جانور بھی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہو اور ان کی قربانی کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ تو حضرت براء بنت عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اربعون، چار ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ لا تجزئوا فی الادائی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چار جانور جن کو قربانی کے لیے اگر کوئی خریدے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی کو جائز نہیں سمجھا۔ پہلا جانور الاوراء البیض اولها، کہ لنگڑا جانور، لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ پہلے جانور صحیح تھا، کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی اس کو تکلیف پہنچی اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، لنگڑا ہو گیا، تو ایسے لنگڑے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ لنگڑے کی مقدار اس قدر ہوتی ہے کہ جب وہ چلے تو جس ٹانگ پر چوٹ لگی ہو اس کو زمین پر نہ رکھتا ہو اور چلتے ہوئے اس ٹانگ کو گھسیٹ کر لے جاتا ہو۔ لنگڑے کی تعریف میں یہ شامل ہے کہ لنگڑا پن اس کا واضح نظر آ رہا ہو، چلتے ہوئے واضح پتہ چلتا ہو کہ یہ لنگڑا جانور ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر وہ جو ٹانگ ہے لیکن تھوڑا سا درد کی وجہ سے رکھتا ہے، رکھنے کے بعد چاروں ٹانگوں سے چلتا ہے لیکن تھوڑے سے تکلیف کی وجہ سے ٹیڑھا پن ہے، اس جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ جانور وہ جو اپنی ٹانگ کو اٹھا ہی نہ سکتا ہو، چاروں ٹانگوں پہ چل ہی نہ سکتا ہو، اسے لنگڑا کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ میں الاوراء البیض اولها، کہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی کو جائز نہیں سمجھا۔ اور دوسرا جانور المریضۃ البیض مردها، کہ ایسا بیمار ناغر جانور، بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر نظر آتی، معلوم ہوتا کہ یہ بیمار ہے، چلنے کے لحاظ سے یا نظر آنے کے لحاظ سے یا گھاس کھانے کے لحاظ سے، چلنے کے لحاظ سے واضح معلوم ہوتا کہ یہ بیمار ہے، تو ایسے جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر نظر آ رہی ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور تیسرا جانور والارجاء البیض ذرعها، کہ کالا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ ظاہر نظر آتا ہے، اس کی ایک آنکھ ماری ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا ہے۔ اور چوتھا جانور وہ ہے کہ والعصیبۃ التی لا تنفی لا تنکی، ایسا جانور جو اتنا لاغر کمزور ہو، جس کے جسم میں گوشت نظر بھی نہ آتا ہو اور ہڈیاں صاف نظر آ رہی ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پر وہ اوصاف والے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا، جن کو خریدنا قربانی کے لیے جائز نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی قربانی ہی جائز نہیں ہے تو خرید کر ان کو قربان کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ایک وہ جانور جو لنگڑا ہو، اور دوسرا وہ جانور جو مریض ہو، جس کا مرض ظاہر نظر آ رہا ہو، اور ایک وہ جانور جو کانا ہو، جس کی آنکھ ماری ہوئی ہو، اور چوتھا وہ جانور ہے جو اتنا کمزور اور لاغر ہو، جس کا گوشت نظر نہ آتا ہو، ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے کہ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دانت ہی نہیں نکلتے،
لیکن وہ عمر کے لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ عمر کے لحاظ سے اگر وہ 2 سال سے زائد ہے، دانت اس کے نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تب بھی اس کی قربانی جائز سمجھی جاتی ہے۔ ایسے جانور جن کے دانت ہی نہیں نکلتے تو عمر کے لحاظ سے وہ پورے ہو چکے ہیں۔ عمر کی گنتی جو ہے وہ شمسی کیلنڈر سے نہیں ہوتی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجری عیسوی ہوتی ہے، جو چاند کے لحاظ سے گنتی ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے گنتی کو پورا کیا جاتا ہے۔ جو 365 دن ہوتے ہیں یہ عیسوی کیلنڈر ہوتا ہے، اور دوسرا جو چاند والا ہوتا ہے اس کے 355 یا 354 دن ہوتے ہیں، تو گنتی کے لحاظ سے اسلامی مہینے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر ایسا جانور ہے جس کے دانت ہی نہیں نکلے لیکن 2 سال اس کے مکمل ہو چکے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز سمجھی جاتی ہے۔ اور ایسا جانور جس کی پیدائشی طور پر کان ہی نہ ہو یا کان ہو لیکن تہائی سے زیادہ وہ ان کو کٹ لگا ہوا ہو، وہ چرے ہوئے ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی جس کے پیدائشی طور پر کان ہی موجود نہ ہو، یا کان ہو لیکن کٹے ہوئے ہوں، تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو جب جانور خریدنے کے لیے جانا پڑے تو جس منڈی میں جانا ہے تو وہاں پہ آج کے اس دور میں فراڈ تو ہر جگہ چلتا ہے، اور یہاں پر بھی جانور کو خریدتے ہوئے احتیاط کرنا، اس کو اچھی طرح سے دیکھنا خریدنے والے شخص پر یہ لازم ہوتا ہے۔ بس اوقات قانون کو ٹیکفیو کے ساتھ بھی فٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، ٹوٹنے کی مقدار جو ہے وہ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ جڑ سے جب ٹوٹیں گے تو ان کا دماغ واضح نظر آتا ہے۔ اگر جڑ سے نہیں ٹوٹے ہوئے بلکہ جڑ سلامت ہے، اوپر سے ٹوٹے ہوئے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اگر جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جانور کی دم ہوتی ہے، دم کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی جو جانور بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں تو فراغ کے لحاظ سے اگر اس کی دم ٹوٹ جائے یا کسی وجہ سے دم میں کوئی خلل پڑ جائے تو اس میں وہ ایکفی لگا کے اس کو صحیح کیا جاتا ہے۔ دم کا تہائی حصہ مکمل ہے تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی سے زیادہ دم